افغانستان خارجیوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں پاک فوج کے 12 جوانوں کی شہادت پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رہے گی اور اس میں کسی قسم کا ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کا سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں، جن کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ جو بھی خارجیوں اور ہندوستان کی دہشت گرد پر 21ویں سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے، وہ انہیں اعلیٰ کار اور اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ علی پور پورا ڈوب گیا، بہت نقصان ہوا، سیلاب سے ہوئے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب علی پور اور سیت پور پہنچ گئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب دن کو سیت پور کا دورہ کرنے کے بعد رات کو دوبارہ علی پور پہنچی ہیں۔ سیت پور کے اندرونی علاقوں میں ٹینٹ کی ترسیل یقینی بنائی، ریلیف کیمپوں میں متاثرین سے ملاقاتیں کی۔ مریم اورنگزیب نے متاثرین سے کہا ہے کہ مجھے آپ کی بہن، بیٹی اور ماں مریم نواز نے آپ کی تکلیف میں آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کے نقصان کو پورا کریں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سیت پور کے سیلاب متاثرین کو کھانا، خشک راشن اور دیگر امدادی سامان پہنچ رہا ہے، ٹینٹ بھی پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ علی پور پورا ڈوب گیا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، سیلاب سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سینئر وزیر نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلع انتظامیہ کو ہر سیلاب متاثرہ فرد کے نقصان کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 35 دہشت گرد ہلاک، 12 جوان شہید۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق 10 سے 13 ستمبر کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھرپور آپریشن کیا، جس میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خواری سے تعلق رکھنے والے 35 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 22 بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ دوسری کارروائی ضلع جنوبی وزیرستان میں کی گئی، جہاں مزید 13 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ دونوں آپریشنز کے دوران دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں بھارتی سرپرست فتنہ خوارج کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں وطن کے 12 سپوتوں نے جرأت بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضہ سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے گز کے بجلی کے بل معاف کر دیے ہیں۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس احمد خان لغاری کا سیلاب متاثرہ علاقوں کے بجلی معاف کرنے پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بروقت اور عوام دوست فیصلے پر شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی بل معاف کر دیے گئے ہیں اور جن لوگوں نے بل ادا کیے ہیں انہیں جمع شدہ رقم واپس ہوگی۔ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں کی بجلی کے بل معاف ہونے کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام کرتے ہوئے گز کے بجلی کے بلوں کی وصولی روکنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ متاثرین کے ریسکیو اور بحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی ادارے اپنی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں اور جب تک سیلاب متاثرین اپنے گھروں میں واپس نہیں چلے جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پنجاب میں سیلاب، شجاع آباد، رحیمیہ خان، راجن پور اور بہاڑی کے سینکڑوں دیہات پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ فیڈرل فلڈ کمیشن کے مطابق دریا چناب میں پنجن بیراج کے مقام پر بہت اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں گڈو بیراج میں بہت نچلے درجے کے سیلاب کی پیشن گوئی ہے۔ ملتان اور دریا چناب سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ کے درجنوں بستیاں ابھی تک گہرے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ شجاع آباد اور جلال پور پیروالا میں لاکھوں لوگ بے گھر ہیں۔ ادھر چاچڑا میں سینکڑوں مکانات دریابورد ہو گئے ہیں، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ اور رابطہ سڑکیں ڈوب گئی ہیں۔ صادق آباد میں نبی شاہ کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ شجاع آباد میں بھی سیلابی ریلا تباہی مچا رہا ہے، متاثرین کی مشکلات بڑھنے لگی ہیں۔ بستی دھندوں کے بند میں شگاف بڑھ کر 240 فٹ ہو گیا ہے۔ جلال پور پیروالا میں بھی سیلاب صورتحال برقرار ہے۔ شیرشاہ میں متعدد علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں اور شریف کے دریائی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے اور زیر آب بستیوں میں رات گئے ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔
दुबई में पाक भारत क्रिकेट दंगल का अखाड़ा सज गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत एशिया कप में इतवार को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगे। रवां साल जंग के बाद रवायती हरीफों का ये पहला मुकाबला है। इवेंट का मेजबान BCCI UAE में मुकाबलों का इनेकाद कर रहा है। हुकाम पर ग्रीन शर्ट से मैच का बाइकआउट करने के लिए खासा दबाव था, जिसे नजरअंदाज करते हुए टीम मैदान में उतर रही है। नॉन इश्यूज को मीडिया की जानिब से उछाले जाने की वजह से भारतीय क्रिकेटर्स पर खासा दबाव होगा। दोनों टीमों ने इवेंट का कामयाब आगाज किया। पाकिस्तान ने ओमान को 67 पर आउट करते हुए 93 रन से आसान फतह को गले लगाया। मोहम्मद हारिस ने फॉर्म में वापस आते हुए 66 रन की इनिंग्स खेली। अलबत्ता दीगर टॉप ऑर्डर बैटर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान मौजूद है। साइम अयूब और सलमान अली आगा अपनी पहली ही गेंद पर विकेट गंवा बैठे थे। साहबजादा फरहान ने 29 रन इतनी ही बॉल्स पर बनाए, जबकि हसन नवाज की इनिंग्स 9 रन तक महदूद रही। फखर जमान 23 पर नॉट आउट रहे, लेकिन रवायती मार धाड़ दिखाई नहीं दी।